السلام علیکم، ڈاکٹر ثاقب ہے۔ اچھا جی، آج 25 اپریل ہے اور 25 اپریل پاکستان سمیت دنیا بھر میں ملیریا کے عالمی دن کے طور پہ منایا جاتا ہے، جس کا مقصد لوگوں میں ملیریا، اس سے بچاؤ، اس کے متعلق خدشات اور خطرات کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے کہ ہم کس طرح خود کو ملیریا سے محفوظ رکھ کر ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ ملیریا قدیم زمانے سے چلی آنے والی بیماری ہے اور قدیم حکماء حکیم بقرات، حکیم جالینوس کی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور پھر بعد کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملیریا ایک جرثومے سے ہوتا ہے جسے پلازموڈیم کہا جاتا ہے، اور یہ جرثومہ ایک مادہ مچھر اینوفلیز کے ذریعے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتا ہے۔ ملیریا بخار چونکہ ایک متعدی مرض ہے تو اس وجہ سے یہ ایک انسان سے دوسرے انسان تک منتقل ہو سکتا ہے۔ WHO کی رپورٹس کے مطابق سال 2021 میں دنیا بھر میں تقریباً 6 لاکھ اموات ملیریا بخار کی وجہ سے ہوئی ہیں، اور پاکستان میں بھی ملیریا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق سالانہ تقریباً 30 لاکھ افراد ملیریا بخار سے متاثر ہوتے ہیں، اور تقریباً سالانہ 50,000 اموات ملیریا بخار کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ مادہ اینوفلیز مچھر کے ذریعے ملیریا بخار کے جرثومے پلازموڈیم کو ایک مریض سے دوسرے مریض میں منتقل ہونے میں مدد ملتی ہے۔ پلازموڈیم ایک سیل پہ مشتمل ایک پیراسائٹ ہے اور اس کی زندگی 2 ادوار پہ مشتمل ہوتی ہے، ایک مچھر کے جسم میں جو کہ اس کا ڈیفینیٹو ہوسٹ ہے، اور دوسرا انسانی جسم میں۔ ملیریا کی علامتیں پلازموڈیم کے حامل مچھر کے کاٹنے سے 2 سے 3 ہفتے بعد ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ ابتدا میں سردی، بخار، تھکن، کپکپی، چھینکیں، بار بار پسینہ آنا، جسم میں درد، سر میں درد، متلی، کھانسی، نزلے جیسی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار یہ علامتیں 48 سے 72 گھنٹے بعد دوبارہ ظاہر ہوتی ہیں، اور ایسا بار بار ہوتا ہے، اور علامات ظاہر ہونے کا انحصار اس بات پر ہے کہ مریض کو ملیریا کس طرح کے جراثیم سے ہوا ہے اور وہ کتنے عرصے سے اس مرض میں مبتلا ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات جوڑوں میں درد، یرقان، بے ہوشی کے دورے، سر میں شدید درد، اور پھر ملیریا کے شدید حملے میں اعصابی نظام بھی بری طرح متاثر ہوتا ہے، اور اگر بروقت علاج نہ ہو سکے تو مریض کے بے ہوش ہونے کے بعد موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ جلد پر خارش اور سرخ دھبے ملیریا کی نشانیوں میں شامل ہیں۔ بیماری سے پاک ایک مچھر اگر ملیریا سے متاثرہ فرد کو کاٹتا ہے تو یہ بیماری مچھر میں منتقل ہو جاتی ہے، اور پھر کسی صحت مند شخص کو کاٹنے سے جراثیم اس بندے میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ البتہ ملیریا کی بیماری ایک انسان سے ڈائریکٹ دوسرے انسان میں منتقل نہیں ہوتی، البتہ حاملہ خواتین متاثرہ ہوں تو ان کے بچوں میں یہ بیماری منتقل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہسپتال کی انفیکٹڈ سرنجوں کے استعمال سے بھی یہ بیماری ایک شخص کے خون سے دوسرے شخص کے خون میں منتقل ہو سکتی ہے۔ ملیریا بخار کی پیچیدگیوں میں غنودگی کے دورے، جسمانی کمزوری یا پھر چلنے پھرنے میں مشکل، جسم میں کھنچاؤ، بلڈ پریشر میں کمی، سانس لینے میں مشکل، یہ پیشاب کا رنگ گہرا زرد یا پھر سیاہی مائل ہونا، اور جسم میں خون کی شدید کمی یعنی انیمیا شامل ہے، اور بعض اوقات اگر مرض کو بروقت ٹریٹ نہ کیا جائے تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ملیریا بخار خاص طور پر حاملہ خواتین اور بچوں میں زیادہ جان لیوا ہو سکتا ہے۔ جی، اب ہم بات کریں گے کہ ملیریا سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ ملیریا وہ بیماری ہے کہ جسے ہم احتیاطی تدابیر اپنا کر اس سے بچ سکتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر کسی کو یہ بیماری ہو جاتی ہے تو جدید ترین علاج میسر ہونے کے باوجود بھی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ ملیریا سے بچاؤ کے لیے مچھروں کی آبادی کو تلف کرنا اور مچھر کے کاٹنے سے بچاؤ بہت ضروری ہے۔ مچھروں کی آبادی ختم کرنے کے لیے مچھروں کی نسل بڑھانے کے مقامات یعنی گندے پانی کے جوہڑ اور تالابوں کو ختم کرنا چاہیے، اور ذاتی سطح پر ہر شہری کو اپنے گھروں میں مچھر مار سپرے اور ادویات استعمال کرنی چاہیے تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں۔ ملیریا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر میں ماحول کی صفائی بے حد ضروری ہے، کھلے آسمان کے نیچے سونے سے گریز کرنا چاہیے، مکمل ڈھکا ہوا لباس استعمال کرنا چاہیے، اور مچھردانی بھی استعمال کرنی چاہیے۔ گھروں اور دفاتر میں مچھر مار سپرے اور کوائل استعمال کرنے چاہیے۔ دروازے، کھڑکی اور روشن دانوں میں جالی کا استعمال کرنا چاہیے۔ ملیریا سے بچاؤ کی ویکسین بھی ضروری ہے۔ چھوٹے بچے ملیریا کا شکار آسانی سے ہو سکتے ہیں، اس لیے انہیں ملیریا سے بچانے کی خاص طور پہ کوششیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد ماحول کی صفائی کا خیال رکھیں تو نہ صرف ملیریا بلکہ اور بھی بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں،
اور اگر ملیریا کی تشخیص ہو جائے تو گھبرانے کی بجائے مناسب اور بروقت علاج اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔